اگر یہ کوئی ریز کیا جاتا ہے ایشو فرام دا الیکشن کمیشن کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہوئے الیکشنز یا اکارڈنگلی نہیں ہوئے جو آئین ہے پارٹی کا, تو پھر اس میں نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اٹس آل اباؤٹ ریٹیننگ دا سمبل, بلے دا سمبل جڑا ہے اس کو تسی ریٹین کرنا ہے, کیونکہ اسی تے سارے نے ووٹ پانا ہے. اگر وہ سمبل چینج ہو گیا تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن فار پی ٹی آئی. ایسے ہی ہے نا؟ جی بہت شکریہ, بڑی نوازش جی. اگر انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کی جائے تو لاسٹ ایئر جون میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اور تمام دستاویزات جو ہیں وہ سارے ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کو جمع کروا دیے گئے ود کانسٹیٹیوشن. لیکن یہاں پر بات جو ہے نا ایک وہ عجیب مذاکرہ خیز یا کیا اس میں جملہ استعمال کروں, وہ یہ ہے کہ 2 نوٹس بھیجے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے, دونوں میں الیکشن ٹھیک نہ ہونے کے حوالے سے کوئی ایسا اندیہ کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. جو دستاویزات مس تھیں, کوئی اس کے اوپر آئی ڈی کارڈ نمبر یا جو بھی وہ کہتے تھے کہ سٹیمپ نہیں ہے, وہ ہم نے تمام وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دیں. لیکن دیکھتے کیا ہے کہ جو ہی الیکشن نزدیک آتا ہے, ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے 8 تاریخ, تو فوراً وہاں پر جناب وہ کہتے ہیں جی کہ اب انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. تو پہلے آپ نے الیکشنز جو تھے جو کرائے اس میں آپ نے جو کنسرنز تھے الیکشن کمیشن کے وہ آپ نے فلفل کر دیے, لیکن اس میں آپ نے ٹائم نہیں بائی کیا تھا. آپ نے کہا تھا 1 سال کے بعد پھر دوبارہ کرائیں گے. نہیں, اس میں ایسا نہیں ہوا تھا. وہ جو پہلے الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر بڑا واضح طور پر بتاؤں تو تمام جو ہے وہ دستاویزات اس کے ریلیٹڈ جو انہوں نے مانگی تھی, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ ریکوائرمنٹس رہ گئی ہیں کہ فار ایگزامپل یہ پیپر آپ نے جمع کروائیں, اس کے اوپر سٹیمپ نہیں ہے یا آئی ڈی کارڈ نہیں نمبر لکھے ہوئے. اس الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یہ فیئر نہیں ہوئے یا اس کا کوئی طریقہ کار غلط تھا یا کوئی اس میں کوئی لسٹوں کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کو ابہام نہیں تھا. اور یہ بات جو 2 نوٹس بھجوائے گئے ان میں بھی نہیں کی گئی کہ یہ چیز جو ہے آپ نے نہیں کی. لیکن اس وقت بدنیتی یہ تھی کہ لیکن آپ نے ٹائم نہیں بائی کیا تھا اس میں. نہیں, ٹائم بالکل نہیں ٹائم. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ 1 سال بعد پھر دوبارہ کرائیں گے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, کیونکہ الیکشن کے حوالے سے تو بات ہی نہیں ہوئی تھی کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. اور یہ بار بار میٹنگز ہوتی رہیں, ملاقاتیں ہوتی رہیں, ہم لیول پلینگ فیلڈ مانگتے رہے ان سے. اور انہوں نے جب الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا, ادھر الیکشن کمیشن جب بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بلے کا نشان بھی دیا جائے گا. اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں, کب کی بات ہے؟ پچھلی دفعہ کی بات ہے, 2 مہینے پہلے کی بات. 2 مہینے پہلے, یعنی کہ 71 دن کے بعد یہ فیصلہ آیا, 2 مہینے اور بنیں گے 11 دن. تو 2 مہینے اور 11 دن کے بعد یہ کہا جاتا ہے جناب کہ اب انٹرا پارٹی الیکشن کریں. اس ٹائم کے اوپر یہ کہا گیا کہ چیئرمین بھی ہوں گے اور بلے کا نشان بھی ہوگا. جب یہ دونوں باتیں کر دی گئیں, ہم درخواستیں بار بار یہ دیتے رہے کہ جو آپ نے آرڈر وربل کہا ہے اس کو ریٹن لے کر آ جائیں. اور جو لوگوں کے اندر مایوسی پھیل رہی ہے کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے, بلے کا نشان ہوگا نہیں, ہمارا پورے ملک میں ووٹر بھی اور لوگوں میں ایک مطلب عجیب سی ایک بحث بھی جاری ہے کہ پتہ نہیں بلہ ہوگا نہیں ہوگا. اور لوگوں کو جوڑنے توڑنے کا وہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے, پریس کانفرنس, اور ان کو کہا یہ جاتا تھا کہ بس یہ عمران خان تو گیا, پارٹی بھی گئی, بلہ بھی گیا, سارا کچھ گیا, ساتھ میں تشدد بھی کرتے تھے اور پھر پریس کانفرنس کروا لیتے تھے. ابھی جو آپ کے کنسرنز اگر ریز ہوں گے, الیکشن کمیشن اگر آپ کو کہتا ہے کل کو اٹھ کے یا کوئی جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے الیکشن کمیشن کا دوبارہ کہ جناب یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ٹھیک نہیں ہوئے, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوئے, تو پھر واٹ از گوئنگ ٹو بی یور اسٹریٹجی لائک؟ دیکھیں, انٹرا پارٹی الیکشن پہلے بھی ٹھیک تھے اور جو اس کے اندر ریکوائرمنٹس تھیں جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے دستاویزات دینے وہ پورے کر دیے. الیکشن کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے پہلے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. اگر دوبارہ کرتے ہیں تو پہلے والا بھی ہم آرڈر اس کے اوپر ہماری مشاورت ہے, ہو سکتا ہے کل ہم یعنی کہ منڈے کو اس کو چیلنج کریں. بلیک اینڈ وائٹ جی, جو 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے. بلیک اینڈ وائٹ میں ملا تھا الیکشن کمیشن سے کوئی چیز؟ نہیں, ایسی کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں تو کوئی آپ مانگتے رہے لیکن آپ کو نہیں ملا. ہم نے یہی کہا کہ جو آرڈر آپ نے وربل کہا ہے اس کو ریٹن دے دیا, وہ آپ کو نہیں ملا, لیکن وہ نہیں دیا گیا. اب اس کے اندر بدنیتی یہ تھی کہ توشہ خانہ کیس کے اندر کیونکہ فیصلہ آیا تھا اور عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی, تو انہوں نے ایک ایسا نوٹیفیکیشن غیر قانونی طور پر نکالا, غیر آئینی طور پر, جس میں نہ کوئی نوٹس سرو کیا گیا, نہ مطلب وہ 63(1)(h) کے تحت جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا تھا, اور انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ڈسکوالیفائی کر دیا. پھر بعد میں ہم نے اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے لیے درخواست دی, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ کر لیا ہے. اگر آج سے 1 دن پہلے بھی یا جس دن یہ سماعت ہوئی ہے ہماری, چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اگر فیصلہ اس دن دے دیتے تو کبھی بھی ہمیں چیئرمین کا الیکشن
اس کے لیے گور صاحب کو نامینیٹ ہی نہ کرنا پڑتا. اور یہ بات کورٹ میں ہیرنگ کے درمیان بھی بتائی گئی کہ آپ مہربانی فرما کر فیصلہ دے دیں. جیسے مریم نواز جیسے وہ نواز شریف صاحب کو فوراً آتی مل گئی ہے بریت اور فیصلہ کورٹ میں ہی سنا دیا گیا ہے, تو مہربانی فرما دیں گے. اس وقت پوری قوم جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے جمہوریت کے اوپر حملہ کہ اگر خان صاحب کی اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا گیا, اور وہی ہو گیا کہ ہمیں پھر وہ الیکشن میں جانا پڑا. جی حافظ صاحب, are you satisfied with the way this intra-party elections were held today? اس کا جگہ بھی جو ہے وہ سیکرٹلی رکھی گئی, آخری وقت تک سیکرٹ رکھی گئی, اینڈ obviously there must be a reason to that. پی ٹی آئی کے اپنے کنسرنز ہوں گے کہ انہوں نے اس لیے رکھی سیکرٹ جگہ نہیں تھی. سیکرٹ نہیں تھی, رات کو بتا دیا تھا کہ ہم اس جگہ کے اوپر کروانا چاہتے ہیں, اور وہ باقاعدہ طور پر لکھ دیا تھا آئی جی صاحب کو, اور ان کو ہدایت بھی ہو گئی تھی. ایک پشاور کے ایک مقام ہے, وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں, وہاں پر بتا دیا گیا تھا. Are you satisfied حافظ صاحب with the way these elections, intra-party elections were conducted? بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب, جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ کسی بھی پارٹی کا ایک انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں, لیکن چونکہ جب آپ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر آپ ایز اے پارٹی حصہ لیتے ہیں تو پھر آپ کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں جن کو آپ نے فلفل کرنا ہوتا ہے. وہ الیکشن ایکٹ جو 2017 ہے اس کے اندر سیکشن 200 سے لے کے 217 تک ہے, اور اس کے بعد الیکشن رولز جو ہیں اس کے اندر یہ ساری ان چیزوں کا ذکر ہے. اب جن دو طرف چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ایک آپ نے توشہ خانہ والا بھی چیز ابھی بات ہوئی, اور دوسری چیز جو آپ نے بات کی وہ انٹرا پارٹی کے الیکشن. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ اس دور سے سٹارٹ ہیں جب فارمر پرائم منسٹر کام کر رہے تھے ایز اے پرائم منسٹر آفس سے. اس وقت بھی الیکشن کمیشن کے اندر انٹرا پارٹی ایشو تھا, اور دوسرا اس وقت بھی ایک ایسا ایشو تھا جس کے اندر آپ کا ڈیکلریشنز والا تھا, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پہلے ایک کمپلینٹ گئی تھی انفارمیشن رائٹ آف انفارمیشن کے نیچے کہ آپ بتائیں کہ 2018 اور 19 کے درمیان کون سے ایسے گفٹس ہیں جو باہر آئیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو جس طرح پرویکٹیولی لیگلی ایڈریس کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, اور دونوں کا اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیلے کی بھی ایک بنیادی وجہ آئی ہے, دونوں جگہ ایڈمیشن آ رہا ہے. اگر آپ توشہ خانہ والا دیکھ لیں تو اس کا فیز 1 یہ آیا کہ آپ نے ڈینائل کیا کہ ہمیں ایز اے نیشنل سیکیورٹی سمجھ لیں یا ایک ملک کے دوسرے ملک سے تعلقات ہیں, ہم اس وجہ سے نہیں کرتے, اور الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لینڈ ہوا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آپ اس کو ڈسکلوز کریں. اور جب آپ نے ڈسکلوز کروایا اس وقت وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے, اور جب معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر گیا تو وہاں پہ سیکشن 137 جو ہے الیکشن ایکٹ کا, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ہر سال ایک چیز جمع کروانی ہوتی ہے کہ آپ کی لائبلٹیز کتنی اور آپ کی انکم کتنی ہے. وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ ایڈمیشن کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے کہ جی بالکل بات ٹھیک ہے, ہم نے لیے تو ہیں, بٹ ہم نے اس کو ڈکلیئر کروایا اپنی ٹیکس ریٹرنز کے اندر. اور چونکہ وہاں پہ جو ایک مینڈیٹری چیز تھی وہ آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر تھی, اور وہی ایک پرابلم آئی کہ جس کی وجہ سے ایک فیصلہ آیا, اور جب وہ فیصلہ آیا وہ آیا 21 اکتوبر 2022 کو آیا. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے, اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.